معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ دنوں آپ کے سامنے 8 مارچ کا دن گزرا، اور 8 مارچ کے دن کے اوپر لاہور کی سڑکوں کے اوپر بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیبیاں اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا۔ کہنے لگا آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ عورتیں جس عورت مارچ کو لاہور کی انتظامیہ نے ایک نہایت عمدہ فیصلے کے تحت بین کر دیا اور اس کے اوپر پابندی کو لگا دیا کہ اس کے اندر واہیات خلاف اسلام، خلاف آئین، خلاف قانون ایک عرصے سے نعرے بلند ہوتے ہیں۔ مذہبی جماعتوں کے، سوشل میڈیا کے ورکرز کے اس مطالبے کے اوپر کہ یہ ہماری مشرقی تہذیب سے میل نہیں کھاتا، یہ اسلام سے میل نہیں کھاتا، یہ قرآن سے میل نہیں کھاتا، یہ قانون سے میل نہیں کھاتا، صرف یہ جو نعرہ میرا جسم میری مرضی، یہ بھی خلاف آئین، قانون، آئین اور قانون، خلاف اسلام کی بات بعد میں ہے۔ اگر میرا جسم میری مرضی آئینی اور قانونی طور پہ درست ہے تو بتائیے پاکستان کے لاء میں اور دنیا کے جتنے مہذب ممالک ہیں ان کے لاء میں خودکشی کی اجازت ہے؟ جسم میرا ہے، میری مرضی ہے تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا کا کون سا آئین اور قانون خودکشی کی اجازت دے گا؟ کوئی دے گا؟ اگر یہ آئینی اور قانونی طور پہ بھی درست نہیں تھا، اور یہ صرف ایک نعرہ مین کی بات کر رہا ہوں، باقی نعروں کو چھوڑیے، یہ نعرہ تو لگنا ہی لگنا تھا۔ اس مارچ کو قطعاً کسی صورت اجازت نہیں تھی دینی چاہیے، لیکن معزز عدالت نے ان کی پٹیشن کے اوپر ایک فیصلہ جاری کیا، اور فیصلے کے اندر یہ کہا کہ ان کو مشروط اجازت دی جاتی ہے، اور مشروط اجازت کے اندر یہ بات لکھ دی اگر خلاف آئین کوئی نعرہ ہوا، ہیٹ سپیچ پر مبنی کسی فرقے کو، کسی گروہ کو، کسی جماعت کو ٹارگٹ کیا گیا تو ان کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ 8 مارچ کو لاہور کی سڑکوں کے اوپر جس طرح کے گندے اور غلیظ نعرے اگرچہ پچھلے مارچوں سے کم تھے، لیکن یہ جو کم تھے یہ بھی کچھ کم نہ تھے۔ اب میں معزز عدالت سے یہ پوچھتا ہوں، جسٹس صاحب، لاہور کی انتظامیہ کا پہلی بات ہے شکریہ، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے مارچ کے اوپر فل فلیج پابندی لگائی اور اس کے خلاف اپوز بھی کیا عدالت میں۔ لیکن جسٹس صاحب، آپ نے جو فیصلہ کیا، آپ نے جو شرائط لگائی تھی، ان کی کھلی طور کے اوپر وائلیشن ہوئی ہے۔ اب آپ کیا ان کے اوپر مقدمات درج کریں گے؟ آپ کو کرنے چاہیے۔ خلاف اسلام نعرے بھی درج ہوئے، اسلامی شاعر کے اوپر، حور کے اوپر بھی گفتگو ہوئی، مدرسہ مولوی ٹارگٹ کر کے کسی گروہ کے خلاف بھی ہیٹ سپیچ کا اظہار کیا گیا۔ آپ نے مشروط اجازت دی تھی، ان شرائط کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ نے جو اجازت کے اندر لکھا تھا اس کی اصل روح کے مطابق اس پوری عورت مارچ کی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج کیجئے۔ آپ نے ان کو جن چیزوں کا پابند بنایا تھا انہوں نے پابندی نہیں کی۔ ہم پہلے ہی جانتے تھے یہ کسی طرح بھی کسی بھی پابندی کو، کسی بھی ضابطے کو، کسی بھی آئین کو، کسی بھی قانون کو، کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر جو موجود نارمز ہیں یہ ان کی پاسداری نہیں کر سکتی، تو آپ کے آرڈر کی پاسداری کیسے کریں گی؟ ان کے نعرے، ان کے عزائم، ہم جنس پرستی کیا پاکستان کے اندر اس کے نعرے لگنے چاہیے؟ کیا ریمبو فلیگ پاکستان کے اندر لہرانا چاہیے؟ کیا زو مانی جملے اور نعرے پاکستان کے کلچر سے مطابقت رکھتے ہیں؟ اب ہم معزز عدالت کو، معزز جسٹس صاحب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ان کے اوپر مقدمات درج کیے جائیں۔ آپ ہی کی عدالت میں پٹیشن ہوگی، سول لائن کے اندر مقدمے کی درخواست ہوگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آپ نے کسی پریشر کے تحت اجازت دی۔ عجیب بات یہ ہے، جماعت اسلامی کے حیا مارچ کے اوپر پابندی ہے، ہمارے ہر قسم کے مارچ کے اوپر پابندی ہے، لیکن عورت مارچ کی اجازت ہے۔ دفعہ 144 ہے، لیکن ان کو اجازت ہے۔ ان کے ہاتھ اور ان کے پیچھے کون لوگ ہیں کہ جن کے سامنے آپ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے؟ اگر لاہور کی انتظامیہ نے اس مرتبہ جرأت کر ہی لی تھی تو آپ کو تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ آپ نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، اب آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے اجازت دی ہے تو جو وائلیشن ہوئی ہیں اس کے اوپر مقدمات درج کرنے چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بڑا افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ بار بار
اس شخص کا نام زبان پہ لانا پڑتا ہے، لیکن یہ شخص ایسا بدبخت ہے، ایسا جھوٹا اور کذاب ہے، اگر اس کے پول کو اور اس کی کلا بازیوں کو اور اس کے فرار کو نہ کھولا جائے تو اس کے ماننے والے، وہی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کنویں کے مینڈک کی کل زندگی کنواں ہوتا ہے، وہ کنویں کو راستہ پراستہ سمجھ کے کر کے سمجھتا پوری دنیا بڑی خوبصورت ہے، ان کا ایک کمرے کا کنواں ہے اور اسی کو یہ راستہ پراستہ کرتے ہیں۔ چیلنج کرتا ہے، چیلنج آپ کے سامنے اس کے بے شمار جھوٹ بے نقاب ہو گئے ہیں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اس کے ماننے والوں کی آنکھیں کب کھلیں گی، بجائے یہ کہ اس کا جھوٹ سن کے اس سے برات کا اظہار کریں۔ چیلنج کیا کہ مفتی طارق مسعود صاحب قیامت تک نہیں آ سکتے جہلم، میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آئیں آئیں آئیں۔ بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا، مفتی جو پہنچا تو گھر سے نہ نکلا، مفتی صاحب آگے گھر سے بھی نہیں نکلا، بجائے یہ کہ اس سے برات کا اظہار کرتے۔ اس نے ابھی پچھلے دنوں ایک اتنا بڑا جھوٹ بولا، زاہد چھپا کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہم نے، وہ قاتلانہ حملے کی آج تک ایف آئی آر کہاں ہے، وہ زخمی کہاں ہیں، آج تک یہ بھی ثابت نہیں کر سکا۔ پھر کہنے لگا اچھا جی لکھ کے لے آؤ، اور جس نے علمی مکالمہ یا مناظرہ کرنا ہو وہ کوئی شرط رکھتا ہے علمی مکالمے یا مناظرے کے لیے؟ جس نے کرنا ہو وہ کوئی شرط کے بغیر بھی کر لیتا ہے۔ اس نے کہا لکھوا کے لے آؤ، ہم نے کہا لکھوا کے لے آتے ہیں۔ اس نے کہا لکھوا کے لے آؤ، ہم نے کہا لکھوا کے لے آتے ہیں۔ کہتا ہے لکھوانے کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیو بھی بناؤ۔ اچھا جی ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، ویڈیو میں یہ الفاظ بھی کہو جو میں کہہ رہا ہوں۔ او بھائی اگر تیری ہی ساری ماننی ہے تو تیرے ساتھ مناظرہ کیوں کرنا ہے؟ الفاظ بھی تیرے کہنے ہیں، اور الفاظ بھی ایسے رقیق کہنا، جو شرط تو دوسروں پہ عائد کرتا ہے اگر اپنے اوپر بھی عائد کر۔ تو بھی اپنے فرقے کے بڑے سے لکھوا کے لے آ کہ تیری شکست اس فرقے کی شکست۔ لیکن یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے، یہ کس سے لکھوا کے لائے گا بتائیے؟ روافض سے لکھوا لائے، وہ اس کو آن نہیں کرتے۔ مسلمانوں کے اندر رسول اللہ نے کہا تھا 73 فرقے بنیں گے، 73۔ یہ بتا دے اس کا تعلق کس فرقے سے ہے؟ اس کو مسلمانوں کا عصر حاضر میں کوئی فرقہ آن کرتا ہے؟ جا لکھوا کے لے آ کہ تیری ہار روافض سے ہی لے آ، جن کا تو نمائندہ ہے، وہ بھی تجھے آن نہیں کریں گے، وہ بھی تجھے آن نہیں کریں گے۔ تو پھر کس سے لکھوا لائے گا؟ اور تو یہی لکھ دے کہ میری ہار ابلیس اعظم کی ہار ہے، یہی لکھ دے۔ اور نہیں لکھنا چاہتا، ہم نے تجھے باغلے پھر بھی دینا نہیں دینا، بغیر لکھے بھی مکالمے مناظرے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیسی نکمی اور فضول شرطیں لگانا چاہتا ہے؟ جنہوں نے علمی مکالمہ مناظرہ کرنا ہو وہ شرط پہ شرط بدلتے ہیں، اور پھر وہ یہ اپنی من چاہی گفتگو کہ یہ الفاظ کہیں، اتنا کافی ہوتا ہے۔ یہ ہمارا نمائندہ آ رہا ہے، یہ تو بدیہی بات ہے، نمائندہ جو آ رہا ہے وہ شکست کھائے گا تو اس کی شکست ہے۔ اور یہ اعزاز مرزا جیلمی سے پہلے صرف غلام احمد قادیانی کو حاصل ہوا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس کو آن نہیں تھا کرتا۔ یہ سمجھتا ہے یہ میری بڑی قابل فخر بات ہے، یہ قابل فخر بات نہیں ہے، یہ قابل ذلت اور تذلیل بات ہے کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ بھی تجھے اپنا نہیں سمجھتا۔ تو بتا تیرا فرقہ کون ہے، تیرا بڑا کون ہے، تیری شکست کس کی شکست ہوگی؟ کوئی عقل کے ہوش کے ناخن لیں، اور اس کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ یار کم از کم یہی سمجھ لو کہ یہ ہم بغیر کسی شرط کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے۔ یہ شرط پہ شرط کیوں ڈالتا ہے؟ یہاں سے ہی عقل کر لو کہ یہ ہر دفعہ مناظرے سے بھاگا ہے، مناظرے سے بھاگنے والا، مکالمے سے بھاگنے والا، مباہلے سے بھاگنے والا، جھوٹ پہ جھوٹ بولنے والا، 20 جھوٹ ہے، بندہ ایک ہی جھوٹ دیتا ہے۔ ابھی جو تازہ جھوٹا گزشتہ چند ایک دو ہفتے پہلے کہا کہ زاہد شیپا پہ ہم نے حملہ کیا، اتنا بڑا واضح جھوٹ کے بعد بھی رسول اللہ کے بارے میں کہا یہودیوں نے کہا یہ کل کے چھوکرے ہیں، آج تک وہ کتاب نہیں پیش کر سکا، پھر بھی آپ اس کو سچا مانتے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔